دو بار اس کی 20 میں ہے جی غلطیاں 2:20 میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ اپنے آپ کو میرے لیے کیا کیا؟ موت کے حوالے کر دیا۔ بولو ہاللیلویا۔ 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 جو سوئے ہیں بولے ہاللیلویا۔ جان رہے ہیں میرے چیزوں پلوس رسول لکھتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں میرے ساتھ رہنا۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب دھیان سے سنو، اگر ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں زندہ رہا اب مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ پلوس رسول کیا لکھتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں زندہ رہا اور مسیح مجھ میں زندہ ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ دیکھنے والا کون ہے؟ کمن چرچ مسیح ہے۔ اگر وہ بات کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ مسیح بات کر رہا ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے تو مسیح دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ سن رہا ہے تو مسیح سن رہا ہے۔ اگر میں مر گیا تو مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں اگر ہم مر گئے ہماری خود ہی مر گئے تو مسیح میں زندہ ہے، تو اس کا مطلب ہے میں نہیں بول رہا مسیح مجھ میں بول رہا ہے۔ میں نہیں دیکھ رہا بلکہ مسیح مجھ میں دیکھ رہا ہے۔ میں نہیں سن رہا بلکہ مسیح مجھ میں سن رہا ہے۔ یا ایک دن آ گیا وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس، اس نے کہا نے کہا خداوند میری بیٹی کو بیمار ہے تو پلیز میرے گھر میں چل۔ تو گھر میں ایک خبر آ گئی اس کی بیٹی مر گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی بیٹی مر گئی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے سن کر اس کو اگنور کیا۔ اس نے کہا جائے جو ایمان تو مجھ پر لے کر آیا ہے اس ایمان پر کیمرہ یا تیری بیٹی زندہ ہے، چنگی ہو جائے گی۔ وشواس وہی بات ہے۔ اس نے جب خداوند یسوع مسیح نے کہا اے لازر قبر سے باہر آ جا، اس کا مطلب ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جب مسیح مجھ میں زندہ ہے تو مسیح میری طرف میری آنکھوں سے مسیح آپ کو دیکھے گا، میری زبان سے مسیح آپ سے بات کرے گا، میرے کانوں سے مسیح پڑھے گا، میرے پاؤں سے مسیح میرے ساتھ ساتھ چلے گا، میرے ہاتھوں سے مسیح اپنا کام کرے گا۔ اگر میں اپنی میں کو نہ ماریں گے تو اس کے شگرد نہیں بن سکتے، اس کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ اپنی میں کو مارنا ہے، اپنی خود ہی کو مارنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کر دے اس پر خدا کی ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی خود ہی ہے، کوئی میں ہے، کوئی ایسی بات ہے جو خداوند کے پتہ چلنے میں رکاوٹ کر رہی ہے، وہ سب سے بڑھ کر میری میں ہے۔ پولس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ وہ اپنی میں کو مار رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں تو میرے سے پہلے اپنی خود ہی ہاللیلویا تو ان کی وجہ سے آگے بڑھوں گا۔ اور دوسرا لکھا ہے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود ہی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی سلیب۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ ہر روز اپنی سلیب گلے میں لگائے، کیا لکھا ہے؟ ہر روز اٹھانے کا مطلب اپنے دکھوں میں دکھ مصیبت پریشانی آئے۔ اگر ہماری زندگی میں دکھ مصیبت پریشانی نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی سلیب نہیں اٹھایا۔ اگر جاب میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے ہم نے سلیب کو نہیں اٹھایا۔ اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند کا پلاننگ کچھ ہے، خدا کچھ بڑا کرنے کو ہے۔ اگر ہماری جاب میں کوئی ہم کو ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، ہم مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے، پرابلم میں ہے تو میرے سے تو خدا بڑا کرنے کو ہے کیونکہ ہم نے اس کی سلیب کو اٹھایا ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب ہم ساتھ ہی رہ جاتے ہیں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہم چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے خدا کی سلیب کو نہیں اٹھایا۔ ابھی خدا کے خادم نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو خدا کے خادم ہوتے ہیں نا دکھوں مصیبتوں میں سے گزر کے جاتے ہیں، پریشانیوں میں کیا ہم لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے صادقوں کی مصیبتیں بہت ہے لیکن خدا ان سب سے کیا کرے گا؟ رہائی بخشے گا۔ مصیبتیں پریشانی آتی ہے لیکن رہائی
وہ راست باتوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی مدد تیار رکھتا ہے میری بہن، خدا آپ کے لیے بھی مدد تیار رکھتا ہے۔ لکھا ہے کلام میں خوش نصیب ہے وہ جس کا مدد کا ہاللویا، وہ راست باتوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے۔ صادقوں کی مصیبتیں تو بہت ہیں، مصیبت آئے گی کیسے؟ جب اس کی سلیب ہم اٹھائیں گے تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، کام والے بھی ہمیں برا بھلا کہیں گے، لوگ ہمیں ستائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا کہ پولس رسول کو ستایا نہیں، کلام میں لکھا ہے 5 بار اس کو ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، اتنا اس کو ستایا گیا۔ وہ کلام میں لکھا ہے اس کا 2-3 دفعہ جہاز بھی تباہ ہوا، ایک رات تو پوری اس نے سمندر میں کاٹ دی۔ کیا دکھ تکلیف ان کو نہیں آئی؟ بہت کچھ آیا ان کی زندگیوں میں، دکھ تکلیف آئے۔ ہم سوچتے ہیں خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے سلیب پر جان دے دی، بس نا، اس کے بعد ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ پورا سمندر میں پورا دن رات اس نے سمندر میں کاٹی۔ کلام میں پڑھیں گے، بیٹھ گئے پڑھیں گے 2 کرنتھی 11واں باب، 2 کرنتھی 11واں باب 23 آیت سے پڑھیں گے۔ کیا کوئی مسیح کے خادم ہے؟ جی قید میں زیادہ قید میں جانا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پولس رسول کی۔ ہم سوچتے ہیں کہ صادقوں کی مصیبتیں نہیں ہوتی، لیکن یہ دیکھیں ان کے ساتھ کیسی کیسی مصیبتیں ہوئی۔ جی کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بہرحال موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ ہاں موت کے خطروں میں رہا۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، جی 3 بار بیعت لگے، 3 بار بیعت